الحجر 47 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا اور نکال دیں گے ہم ما جو بھی فی صدورہم ان کے سینوں میں ہے من غلن کوئی کینہ اخواناً بھائی بھائی بن کر علی سرورن تختوں پر متقابلین آمنے سامنے ہوں گے۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ان کے درمیان حسد، کینہ، بغض، عداوت کے جذبات رہے ہوں گے وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔ جو تھوڑی بہت دلوں میں کھوٹ ہوگی اسے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے اور بھائی بھائی بنا دیں گے سب کو، اور آمنے سامنے تختوں پر بٹھائیں گے، کوئی جیلسی نہیں ہوگی۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے کنی کتراتے رہتے ہیں نا، ایک دوسرے سے تنگ ہوتے رہتے ہیں، آپس کی غلط فہمیاں وہاں دور ہو جائیں گی۔ بعض اوقات دو لوگ الگ الگ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت نیک ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، لیکن سم ہاؤ ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تو وہاں جن کی آپس میں ملاقات ہو گئی ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے تو دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو، روحوں کو مختلف طرح کا بنایا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ لوگ جو بہت نیک ہوں اور ان کی آپس میں بہت دوستی بھی ہو، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہوں، لیکن اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے محدثین، فقہا اپنی اپنی جگہ علم دین کے ستون ہیں، لیکن آپس میں فقہی اختلافات بھی موجود ہیں ان میں باہم احترام بھی ہے لیکن اختلاف بھی ہے۔ بعض اختلافات میں ایک دوسرے پر زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کسی کے خلاف کوئی بات بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی پر الزام تراشی بھی ہو جاتی ہے۔ انسان ہے نا، کمزور ہے، تو ایسی صورت میں انسان قیامت کے دن اگر باقی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوگا تو جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس کا دل صاف نہ کر دیا جائے، اس کو دھو نہ دیا جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن آگ سے نکل جائیں گے، جو آگ سے نکلیں گے ان کا بھی یہی حال ہوگا، جو پلسرات پار کر کے جا رہے ہیں وہ بھی روکے جا رہے ہوں گے اور آگ سے نکل کر بھی، یعنی کوئی بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ صاف ستھرا نہ ہو جائے، دھو دھا کے اسے پاک نہ کر دیا جائے، اس کے جسموں کو دوبارہ نہ اگایا جائے اور ان کو صاف ستھرا نہ کیا جائے، ان کے جسم پھر سے بنے۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، انہیں بھی روک دیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں رکیں گے۔ دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی ظلم روا ہوا ہوگا، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا، کاٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی پھر اجازت دے دی جائے گی، کیونکہ جنت میں سب لوگوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوگا، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، سب ایک دوسرے کے حقیقی خیر خواہ ہوں گے، وفادار ہوں گے۔ دنیا میں بھی وہ گھر
وہ جگہ، وہ ادارہ جنت بن جاتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی محبتیں انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے وسعتیں دل میں آ جاتی ہیں۔ تو جنت کا اصل لطف یہی ہے کہ وہاں لوگوں کے دل صاف ہوں گے۔ دنیا میں آپ جتنا بھی ایک دوسرے سے احتیاط کا معاملہ کریں گے، کہیں نہ کہیں میل آ ہی جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی تو شیطان وسوسہ ڈال ہی دیتا ہے۔ لیکن وہاں شیطان تو ہوگا ہی نہیں، وہ تو اپنی منزل کو پہنچ چکا ہوگا۔ اسی طرح نہ انہیں کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے اور نہ ہی دل آوازار ہوں گے، ایک دوسرے کی وجہ سے افسردہ ہوں گے۔ کتنی خوبصورت وہ جنت ہوگی۔ اے اللہ ہمیں اس جنت کے قابل بنا دے اور ہمیں یہاں بھی جمع فرما، اکٹھا رکھ، عرش کے سائے تلے بھی ہمیں اکٹھا کرنا اور جنت الفردوس اور جنت عدن کے اونچے درجوں میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا انشاءاللہ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ وہ گلے کی وجہ سے مجھے یہ ہوا کہ کھانسی نہ چھڑ جائے، یہ نہیں کہ یہاں کوئی سکتا ہے یا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔